अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। देखें फिर बीटीसी की मार्केट रात को सबको अपसेट कर गई ना। मैंने इसीलिए कल कहा था कि इतने खुश नहीं हो कि बुलिश हो रही है, बुलिश हो रही है, नज़र तो आ रही है बुलिश होती हुई, मगर हम तब तक एतबार नहीं करेंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके वापस ऊपर नहीं जाता। यहाँ तक आया था, देखें आप, जहाँ पे ये विक्स ही बनी हुई है रेड, यहाँ तक आया। उसके बाद उम्मीद थी कि थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आके रीटेस्ट एक दफ़ा कर जाता ना, यानी इस लाइन के करीब आके टच करता, फिर इसको वो लाइन वापस नीचे ना आने देती, फिर ऊपर धकेल देती, तो समझा जा सकता था बहुत चांसेस थे कि ऊपर जाता। ऐसा नहीं है कि ऊपर से फिर नीचे नहीं आ सकता था, यहाँ से भी तो नीचे ड्रॉप हुआ है ना। तो कम से कम हमें थ्योरी के तहत चलना चाहिए, थ्योरी जितनी अप्लाई हम कर सकते हैं उसके तहत, वरना ये एनालिसिस, ये थ्योरी, ये चार्ट देखना, ये तो सब बेकार है ना। अगर हमने सिर्फ प्रडिक्शन से ही चलना है, फिर तो नजूमियों से भी पूछ सकते हैं ना उस बिल्ला कि क्या अब ये नीचे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमने थ्योरी के तहत चलना है। तो थ्योरी जो कहती थी वो, उसके तहत इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए था। मगर जैसे मैंने एक दो दोस्तों से कहा कि ये ट्रैप भी हो सकता है, तो वही हुआ, ये ट्रैप था। और ट्रैप के साथ साथ मार्केट वैसे भी क्रैश क्यों हुई है, रशिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं क्रिप्टो के हवाले से, माइनिंग के हवाले से। फिर उसके अलावा सुबह सुबह आज जो हुआ है वो, जो हमारी रात होती है यूएसए में दिन चढ़ता है उस वक्त, तो वहाँ पे ईटीएफ का कोई बिल था, कोई था इनका कुछ, वो भी अप्रूव नहीं हुआ, स्काई स्काई ब्रिज वालों का या ब्रिज स्काई वालों का। तो वो फौरी तौर पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो कि पिछले मार्च से पेंडिंग था, उन्होंने आज रिजेक्ट कर दिया सुबह। और अभी एक और पेंडिंग में क्यू में लगा हुआ है, अगर वो भी आजकल में रिजेक्ट हो गया तो इसने और नीचे आना है। और अभी भी वैसे कोई इतने कोई अच्छे फ़िलहाल देखने को हालात नज़र नहीं आ रहे। ये मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको अभी देखें तो इतनी अच्छी रेजिस्टेंस नहीं बची हुई, यहाँ तक तो आ चुका है ना। और ये एक रेजिस्टेंस लेवल अच्छी क्यों है, या फिर देखें जिन्होंने रेजिस्टेंस मज़ीद देखनी है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ तक लेके आता हूँ, यहाँ तक ये जोन पूरा, ये दो लाइनों के दरमियान जो जोन है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से वापस रिवर्स हुआ है ना, यहाँ से वापस रिवर्स हुआ है। और क्यों हुआ है वापस, ये देखिए, एक तो यहाँ से ये इसको रिजेक्शन मिली है, इस जगह से, ये देखिए इस जगह से रिजेक्शन मिली है, ये हो गया हमारा एक एरिया रेजिस्टेंस का। ये दूसरा, ये देखें यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, इस जगह से, यहाँ से, ये हो गया दूसरा। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाली लाइन जो भी है, ये कहाँ तक बन रही है इस वक्त, 37, 300, 400 तक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा यहाँ से देखें, ये भी ब्रेकआउट इसी जोन के दरमियान हुआ है, ये यहाँ पे वापस आया रिवर्स। फिर यहाँ पे भी देखें आप, ठीक है ना। तो ये एरिया भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसीडर हम कर सकते हैं कि 30, ये देखें यहाँ पे भी, इस जगह पे भी यही एरिया है। सो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। सो लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर भी हम नहीं कह सकते इस वक्त। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, ये देखें विक बनी, यहाँ तक आया था, ऊपर चला गया। तो फ़िलहाल तो इसने सपोर्ट दी है इसको, बीटीसी को। अगर हम इससे नीचे जाएं तो नीचे इसके जो बन रहा है वो 33 के करीब करीब है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया ना 33 वाला, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं। ये यहाँ से देखें, ये यहाँ पे आया फिर वापस चला गया, यहाँ पे आया फिर वापस। तो ये यहाँ पे, ये भी हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट का काम करेगा, मगर इतनी स्ट्रांग नहीं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यहाँ से वापस निकला है। जो ले दे के बाकी बच जाती है ना, वो ये वाली बचती है बस, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, ये वाली। 28 से 29 कह लें, 28,500 से 28,500 से 2900 के दरमियान जो है ना, ये वाली, ये जो लास्ट मैंने लगाई है ये सपोर्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जिस पे रिलाई किया जा सकता है कुछ, ये वाली। वैसे तो इसने अभी फ़िलहाल इसको वापस धकेल दिया है, यहाँ पे भी 37 वाली से भी। उसके बाद मैंने आपको एक ये बताई है 33 वाली, इसको भी अगर नहीं संभाल पाता, जो भी इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे स्ट्रांग वही थी 4400 वाली, 40,400 और 39 के दरमियान जो एरिया था, ये जो कल कल टूटा है ये वाला। तो उसके बाद जो लास्ट मजबूत वाली रह जाती है वो ये है 28,500 से 2900 तक की, ये येलो वाली। तो अब देखें क्या इसकी सूरत हाल बनती है। अब अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से भी चेक करें, लेट्स सी, ये देखें ये टूल यहाँ पे है,
ٹھیک ہے نا. میں اس کا انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، پھر آپ کو سمجھاؤں گا اس کو کیسے چیک کرتے ہیں. تو یہاں پہ ٹاپ جو وک بنی ہوئی میں نے اس کو وہاں سے ڈراپ کرنا ہے، یہاں سے لگایا. اور یہ دیکھیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں، کس تھیوری کے تحت چلتے ہیں یہ لوگ فیبوناچی والے، یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. لاسٹ ویک تک اس کو لے کے آئے یہ، اور آگے جہاں تک گئی آپ اس کو یہاں پہ رکھ لیں، یہاں پہ رکھ لیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن اوپر والی وک سے آپ نے نیچے والی وک تک رکھنا ہے. یہ کچھ لوگوں کو جو تھوڑے بہت جانتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی اس چیز کی. تو یہ رکھا. اب دیکھیں یہ یہاں پہ بھی یہی شو کر رہا ہے کہ یہ جو ریڈ والی لائن ہے جو کہ بن رہی ہے ہماری 45 کے قریب، یہ ریزسٹنس اسٹرانگ شو کر رہا ہے، جو کہ ہماری پہلے بھی تھی یہاں سے 44,700 جو ہم کہہ رہے تھے، یہ والی تھوڑی سی نیچے 44,700 سے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ، تو آلموسٹ وہی آ جاتا ہے 44,700. تو اس فیب ٹول نے بھی وہی چیز شو کی ہے کہ اسٹرانگیسٹ ریزسٹنس جو اوپر آنے میں ہوگی وہ اب بھی یہی ہوگی، یہ والی. اس کو بریک کر کے اگر یہ گرین لائن کو کراس کر جاتا ہے نا، تو اٹ مینس دیر از اے چانس انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی. اور بائنگ کے سگنل بھی صحیح معنوں میں یہیں سے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے اسی لائن کے بعد میں. یہ 0.38، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اگر اس کو یہاں پہ دیکھیں تو 49,600 49,700 والا جو ایریا ہے، یا آپ تھوڑا نیچے جانا چاہیں تو وہی جو پہلے ہم بات کرتے تھے کہ 44,700 والی، وہ تو یہ ہے نا، یہ ہو گئی وہ والی. لیکن 47 والی، یہ اصل جو گرین زون ہے نا وہ یہ ہے، ریزسٹنس والا یہ ہے 44,700 والی، جو کہ توڑنی ضروری ہے. لیکن یہاں پہ جیسے جیسے اوپر جائے گا بہتری آتی جائے گی، پر جیسے ہی یہ والی توڑتا ہے نا 49,500 والی، پھر بہت بہتری آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر جو آ جاتی ہے 53 والی آتی ہے یہ، جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب اس نے اوپر ہی جانا ہے. پھر 100% 99% شور کہ 53,500 والی اگر توڑ دیتا ہے نا، پھر اس کے بعد نیو ہائی کے چانسز ہیں، یا ایٹ لیسٹ اتنا تو آئے گا جتنا پہلے ہائی بنایا ہے اگر یہ والی 53,500 والی توڑتا ہے، 53,600 والی، یہ والی لائن گرین. لیکن ابھی سب سے پہلی ریزسٹنس یہ توڑنی ضروری ہے، اس کے بعد یہ جو گرین ہے اس کو کراس کرے گا تو ہم لوگ امید لگا سکتے ہیں. تو دوستو تب تک صورتحال کچھ اسی طرح چلنی ہے. جن لوگوں کے پاس USDT پڑے ہوئے ہیں، وہ میری تو رائے یہی کہ ابھی خریداری نہیں کریں، اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، ان کا اپنا رسک ہے. ویسے تو مارکیٹ کافی ڈپ میں ہے I'm sorry. ویسے تو مارکیٹ کافی ڈپ میں ہے، اگر کوئی لینا بھی چاہے گا تو آفٹر آل اس نے اوپر جانا ہے تو ان کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں ہم نے بلڈ بات دیکھنا ہے بلڈ بات دیکھنے والے جو ہے نا وہ ویٹ کریں گے کہ نیچے آئے، ٹھیک ہے. اور شاید یہ بلڈ بات دیکھنے والوں کی ہی وجہ سے مارکیٹ جہاں تک پہنچی ہے. شان صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ہے کہ باقی جو کوائنس ہیں جیسے ون ہو گیا، تو ون کی صورتحال جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ اگر ری ٹیسٹ کر کے واپس اوپر چلا جاتا ہے تو اٹ مینس وی آر گوئنگ ٹورڈس دا اپ ٹرینڈ اسٹل ناؤ. بٹ اب ہم کیونکہ یہ توڑ چکا ہے ریزسٹنس، اور اس نے یہ واپس آنے کی کوشش کی تھی، یہ چھوٹی سی وک بنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، لیکن پھر ریجیکشن مل گئی. کیوں مل گئی؟ BTC کی وجہ سے مل گئی، کیونکہ ایک دم وہ رات کو ڈمپ ہو گیا. ہو سکتا ہے چلا بھی جاتا، مگر اب ہم اس لائن کو ختم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی اپنا ٹرینڈ نیچے ڈاؤن ورڈ شروع کر چکا ہے. اب ہم دوسری اسٹریٹجیز کی بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب یہ ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو گیا اس کا فی الحال. باقی کوائن کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح سے ہے، کافی ڈاؤن آئے ہوئے ہیں اچھے کوائنس. مانا اگر آپ لینا چاہیں اچھی پوزیشن میں، دیکھیں مانا اس پوزیشن میں بھی اوپر چل رہا ہے، ابھی اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو مانا از اسٹل اٹس اے بیسٹ کوائن، ون آف دا بیسٹ کوائن. GRT بہت اچھا کوائن ہے، بہت کم پرائس میں، یہ بھی دیکھیں اوپر جانے کی کوشش میں ہے. KDA اٹ سیلف بہت اچھا کوائن ہے، یہ بھی دیکھیں اس پوزیشن میں بھی یہ BTC کی وجہ سے نیچے آئے. ادروائز دیز آل آر ویری گڈ کوائنس. ان کے علاوہ اور بھی ہیں، میں نے ان کو کھول کے اس لیے رکھا ہوتا ہے، ایک دو میری ان میں بائنگ بھی ہے، دوسرا میرا ان میں پرسنل انٹرسٹ بھی رہتا ہے. کچھ کوائنس ہوتے ہیں جن سے انسان دل لگا دیتے ہیں، دل لگا کے رکھتا ہے. یہ ان میں سے کچھ ایک ہیں جن میں ایک VET بھی ہے، ویٹ. پھر گالا بھی میں بہت پسند کرتا ہوں. پھر اس کے علاوہ VRA ہے، وہ جو OKX ایکسچینج میں ہے. پھر اس کے علاوہ دو تین اور کوائنس ہیں. تو یہ آپ ہاں سوری دا موسٹ فیوریٹ ADA، وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ کوائنس ہیں جن میں آپ خریداری کر سکتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ نئے کوائنس میں پرچیزنگ نہیں کریں، کیونکہ نئے کوائنس کا رسک رہتا ہے. وہ ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں
کہ کچھ نئے کوائنز لانچ ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے ایسیٹس لگا کے اس کو وقتی طور پہ پمپ کر دیتے ہیں، اور جو بیچارے چپ کر کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے پیسے لگے، وہ کہتے ہیں ان میں لگا دو، یہ تو پمپ ہو رہا ہے، ایسی سچویشن میں بھی پمپ ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ ان کے مارکیٹ کے میں اپنے ایسیٹس لگے ہوئے ہیں، اپنے پیسے وہ جان بوجھ کے لگاتے ہیں مارکیٹ کو ڈاج کرنے کے لیے۔ تو جب لوگ وہاں پہ پیسہ پھینکتے ہیں تو اپنے پیسے وہ نکال دیتے ہیں، مارکیٹ بعد میں ڈمپ ہوتی ہے، اور ایسی ڈمپ ہوتی ہے کہ پھر وہ سر بھی نہیں اٹھاتی ان کوائنس کے لیے، تو پھر وہ لوگ سال سال ویٹ کرتے ہیں، 6 مہینے ویٹ کرتے ہیں کہ کوائن اوپر کب آئے گا۔ تو نئے کوائنس میں لینے کی بجائے ایسی ڈپس میں ان کوائنس میں انویسٹمنٹ کریں جو کہ ٹاپ 30 ٹاپ 40 یا میکسیمم ٹاپ 50 میں آتے ہیں، اس سے اوپر نہیں، ٹھیک ہے نا، 55 کر لیں تو اس رینج میں آتے ہو، ٹاپ میں آتے ہو۔ نئے کوائنس میں ایسی سچویشن میں انویسٹمنٹ نہ کیا کریں جب مارکیٹ ڈپ میں ہو، کیونکہ ڈپ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ وہ کوائن خریدیں جو کہ ہائی میں آپ نہیں خرید سکتے، یہ آپ کو پرچیزنگ کرنے کا موقع دیتی ہیں ڈپس۔ تو اپنے کوائنس کو بچا کے رکھا کریں، ایسی سچویشن میں انویسٹ کیا کریں، نہ کہ آپ ہر چھوٹی سی ڈپ کو سمجھیں کہ آخری ڈپ ہے میری طرح، اور آپ سارے انویسٹمنٹ کر کے پھر بیٹھ جائیں انالیسس کرنے کے لیے۔ تو بس ایسا نہ کیا کریں۔ میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، میرے دوست جو ہیں وہ کامران بھائی، وہ بھی اکثر ناراض ہوتے ہیں کہ عدنان بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ بھی دل ہار جاتے ہیں۔ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ سب سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اور اسی کے برعکس پھر دوسرا بھی آتا ہے کہ وہ تیور ہی کیا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو لیٹس سی مارکیٹ کس کروٹ جاتی ہے، ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو وش یو آل دا ویری بیسٹ آل آف یو۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے، دعا کریں کہ میرا گلا جلدی سے ٹھیک ہو اور میں کوئی نیا لیسن لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔